بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج ایک بار پھر سے حنا اور سیرت بازار میں تھی۔ سیرت نہ جانے کتنی دیر سے بھوک بھوک کر رہی تھی، جس کا حنا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جس جگہ وہ تھی وہاں سے ہوٹل بہت دور تھا۔ اس لیے اس کی بھوک کی گردان کو نظر انداز کر کے وہ اگلی دکان میں گھس گئے۔ یہ ایک جیولری شاپ تھی۔ حنا کو اپنی بھابھی کے لیے کچھ جیولری لینی تھی۔ دکان میں ہر طرح کی جیولری تھی، لیکن سیرت کی نظر ایک لاکٹ پر آ کر رکی، جس میں بہت ہی خوبصورتی سے ایس لکھا گیا تھا۔ سیرت کو اپنے دل کے بہت قریب لگا، لیکن جب اس نے اس لاکٹ کی قیمت پوچھی تب سیرت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لاکٹ بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یار یہ ہے تو بہت خوبصورت، پر مہنگا بہت ہے۔ کوئی بات نہیں یار، ایک لاکٹ نہ ملا تو کیا میں مر جاؤں گی؟ سیرت نے کسی بڑی بری عورت کی طرح کہا۔ لیکن کاش مل جاتا۔ پھر منہ بسوڑ کر جیسے ہی بچوں کی طرح بولی، ایکسکیوز می میڈم۔ شاپ کیپر ان کے پاس آیا۔ جی انکل۔ سیرت اور حنا دونوں کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ دونوں میں سے کسی نے آج بالیاں خریدی ہیں؟ جی ہاں، میری فرینڈ سیرت نے خریدی ہیں، حنا نے جواب دیا۔ میڈم آج ہمارے یہاں ایک قرآن اندازی تھی، جو یہ بالیاں خریدے گا اسے ہماری طرف سے ایک تحفہ دیا جائے گا۔ کیسا تحفہ؟ سیرت خوشی سے اچھلی، کیونکہ اسے ہمیشہ سے قرآن اندازی میں حصہ لینے کا بہت شوق تھا، بلکہ کئی بار قرآن اندازی میں اس نے حصہ بھی لیا، لیکن افسوس کبھی جیت نہ پائی۔ میڈم یہ تحفہ آپ کے لیے یہ وہی لاکٹ تھا جسے ابھی پسند کر کے آئی تھی اور مہنگا ہونے کی وجہ سے خرید نہیں سکی تھی۔ یا اللہ، آپ نے اتنی جلدی میری سن لی۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آیا۔ انکل آپ صرف 16,000 کی بالیوں کے بدلے میں اتنا مہنگا گفٹ دے رہے ہیں؟ جی بیٹا، قرآن اندازی تو قرآن اندازی ہے، شاپ کیپر نے بہت پیار سے جواب دیا۔ تو میں اسے لے لوں؟ لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ جی بیٹا یہ آپ کا ہے، اب آپ اسے لے سکتی ہیں۔ سیرت نے فوراً اسے لے لیا۔ اب وہ گھر جا کر یہ سب کچھ بھابھی کو بتانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سیرت کو اس دکان کی ایک رسید بھی دی گئی، جس پر اعلانیہ طور پر وہ قرآن اندازی جیتی تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کتنے کا تھا تمہارا لاکٹ؟ جیسے ہی حنا اور سیرت کو دکان سے باہر نکلی، سالار چلتا ہوا دکاندار کے پاس آیا۔ کل مہراج اور سالار کی کزن کی منگنی تھی، اس لیے وہ تحفہ میں کچھ خریدنے کے لیے اس دکان میں آیا تھا، تو وہی میٹھی آواز اسے اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پلٹنا بھول گیا، پلکیں جھپکنا بھول گئی تو دل کی دھڑکن یاد نہ رہی۔ یہ وہی تھی، اس کی محبت، اس کی تلاش، اس کا سکون۔ وہ کسی معمولی سی چیز کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ سالار کی ہونے والی بیوی اور معمولی چیزوں کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہے، اور یہ تو صرف ایک ذرا سا لاکٹ تھا۔ اپنی محبت کے لیے ساری دنیا خریدنا چاہتا تھا۔ سالار نے فوراً دکاندار سے بات کی اور وہ لاکٹ اس کے لیے خریدا، اور ایک جھوٹی کہانی کے سہارے یہ لاکٹ اس تک پہنچا دیا۔ سیرت کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور یہ وہ پہلی خوشی تھی جو سالار نے اپنی وجہ سے سیرت کے چہرے پر دیکھی تھی۔ سالار جیولر شاپ سے نکل کر ان دونوں کے پیچھے آیا۔ وہ دونوں کسی ہوٹل کے اندر گئیں۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ سالار بھی اس کے قریب والے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سالار ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے یہاں ملے گی، اور وہ اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ تھوڑی دیر میں کھانا کھا کر اب وہ پارلر کی طرف جا رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے ایک آوارہ لڑکا سیرت کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے آگے گیا۔ سیرت اچانک رک کر غصے سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ابھی اس کے پاس سے گزرا۔ کیا ہوا سیرت؟ حنا نے اسے روکتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ حنا، اس لڑکے نے مجھے ٹچ کیا۔ اس کی اتنی ہمت! حنا فوراً غصے سے آگے بڑھی، مگر سیرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو نہ، دفع کرو، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے۔ وہ حنا کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے لے کر جانے لگی۔ سیرت نے حنا سے تو اس لڑکے کو بچا لیا، لیکن سالار سے نہیں بچا پائی۔ وہ ابھی تھوڑی سی آگے گئی تھی کہ پیچھے سے شور کی آواز آنے لگی۔
کوئی اس لڑکے کو برے طریقے سے پیٹ رہا تھا۔ وہ دیکھ سیرت، جس نے ابھی تجھے ٹچ کیا اس کا برا حال ہو رہا ہے۔ لگتا ہے اس نے کسی اور کے ساتھ بھی یہ حرکت کی ہے تبھی درگت بنی رہی ہے۔ اچھا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، میری طرف سے اور مارو۔ سڑک کی پار کھڑی ہنا جوش سے بولی۔ نہیں ہنا، اس بیچارے کو درد ہو رہا ہوگا۔ اب سیرت کو یہ بات کون سمجھاتا کہ اس طرح کے لڑکے بیچارے نہیں ہوتے؟ یار، مجھے تو اس پر بہت ترس آ رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، چل یہاں سے چلتے ہیں۔ سیرت نے زبردستی ہنا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ نہیں سیرت، ذرا رک، مجھے اس آدمی کی بینڈ بجتی دیکھنا ہے، ہنا نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں چل ہنا، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا، پلیز چلنا، کوئی ان کو بول کے اسے اس طرح سے نہ مارے۔ یار سیرت، تو اپنے نندے دل کے ساتھ نہ کہیں بھی آیا جایا مت کر، اور اگر غلطی سے آتی ہے تو اپنا دل مضبوط کر لیا کر۔ سیرت میری جان، یہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی دکھتی ہے، تجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، ہنا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو خود کو جتنا کمزور سمجھے گی دنیا تجھے اتنا ہی کمزور کر دے گی، اور اگر تو خود مضبوط ہو جائے گی تو تجھے کوئی بھی توڑ نہیں پائے گا۔ اب چل یہاں سے۔ چلتے چلتے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی جو ابھی اس لڑکے کو پیٹ رہا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہنا کے ساتھ چل دی۔ سالار کھل کر مسکرایا، کیونکہ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ اتنی دور سے بھی سیرت نے اسے محسوس کر لیا۔ تم میری ہو سیرت، بہت جلدی تمہیں پورے حق سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس کے بعد نہ تو تمہیں کوئی بری نظر سے دیکھ پائے گا اور نہ ہی برے انداز میں کوئی خات لگائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکا زمین پر پڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے بری طرح سے خون نکل رہا تھا۔ جب سالار اس کے قریب آیا، اس کے اسی ہاتھ پہ اپنا پیر رکھا اور بہت برے طریقے سے اسے کچلا۔ وہ لڑکا درد سے چلا اٹھا اور اس کی چیخیں سالار کو سکون دے رہی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سارا بیگم سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب سالار کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ سالار انہیں کبھی خود سے مخاطب نہیں کرتا تھا، لیکن آج سیرت کے لیے اسے یہ بھی کرنا پڑا تھا جو شاید وہ مر کر بھی نہ کرتا۔ سلمان سے بات کرنے کے لیے سالار نے کبھی بھی ہمت نہ باندھی تھی، اس لیے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کر رہا۔ سارا بیگم خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر سلمان صاحب کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ سالار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کچھ ڈھونڈ کر موبائل ٹیبل پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس لڑکی کا نام سیرت ہے، میڈیکل کالج کے 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ سلمان صاحب نے فون اٹھا کر تصویر دیکھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مجھے کوئی لڑکی شادی کے لائق لگے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بیٹا یہ سلمان سب کچھ بول رہے تھے کہ سالار بولا۔ بابا مجھے یہ چاہیے۔ آج 17 سال بعد سالار نے ایک بار پھر سے انہیں بابا کہہ کر پکارا، ورنہ کبھی ڈیڈ، کبھی سلمان صاحب اور کبھی مسٹر سلمان کہہ کر پکارتا۔ بابا میں 2 دن بعد ترکی جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں جب میں واپس آؤں تو یہ صرف میری ہو جائے۔ سلمان صاحب کچھ نہیں بولے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے واقف تھے۔ ایسا ہوگا نا بابا؟ سالار نے امید بھری نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ ہاں بیٹا ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ بس کل زاویار کے منگنی ہو جائے پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سارا بیگم چلو گی نا میرے ساتھ؟ انہوں نے موبائل سارا بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سارا بیگم نے موبائل میں اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بہت ہی معصوم کم عمر سی لڑکی تھی، پھر اس سخت گیر انسان کو دیکھا جس کی مرضی کے خلاف اگر اس کے گندے کپڑے بھی بیڈ سے اٹھا لیے جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ انہیں بے اختیار اس معصوم بچی پر رحم آیا۔ سلمان بہت کم عمر نہیں لگتی ہے؟ بہت دھیمی آواز میں اعتراض کیا۔ ارے کیا کم عمر، بتا تو رہا ہے میڈیکل کے 3رے سال میں ہے۔ سلمان لیکن پھر بھی یہ لڑکی 18 سال کی نہیں لگتی، انہوں نے پھر سے بھی اعتراض کیا۔ سالار سیرت کے معاملے میں کوئی بھی اعتراض نہیں چاہتا تھا، اس لیے سارا بیگم کی بات پر موڈ آف ہو گیا۔ 18 سال کا اچار ڈالنا ہے آپ نے؟ وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سیرت کے معاملے میں اسے کوئی بھی دخل اندازی ہرگز پسند نہ تھی۔ نہیں بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم تو ماشاءاللہ 29 سال کے ہو گئے ہو، اس کی تو چھوٹی سی۔ سارا بولتے بولتے رکی کیونکہ سالار کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ بابا مجھے سیرت چاہیے۔ سارا بیگم کو مکمل اگنور کر کے وہ سلمان صاحب سے مخاطب ہوا۔ بیٹا سلمان،
کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بابا مجھے سیرت چاہیے کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں، وہ چلاتے ہوئے بولا اور سامنے آئی ہر چیز پر ٹھوکر مار کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ سلمان ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کی حد درجے بدتمیزی پر اپنی بیگم سارا سے شرمندہ تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کی تشریف آوری ہو گئی سیرت میڈم۔ ہنا اپنے شرارے سے الجھتی ہوئی سیرت سے ملی۔ 101 بار فون کیا اور ہر بار بابی نے اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ تو خاشر بھائی کے ساتھ گھر سے نکل چکی ہے اور کچھ نہیں یار تو اپنا فون ہی لے لیں۔ ہاں بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ اس برتھڈے پر وہ مجھے فون لے کر دیں گے۔ سیرت نے اپنی خوشی ہنا کے ساتھ شیئر کی۔ او بے وقوفی کی سردانی، اب تجھے اپنے بھائی سے نہیں اپنے میاں سے پیسے نکلوانے ہیں۔ وہ کیسے؟ سیرت نے حیرت سے کہا۔ او ہو بے وقوف لڑکی، نکاح کے بعد وہ تجھے ایک موبائل بھی نہیں لے کے دے گا؟ ہنا نے حیرت سے منہ کھولا۔ مجھے کیا پتا؟ سیرت نے معصومیت سے جواب دیا۔ کیا پتا نہیں سیرت، نکاح کے بعد سارے ہی ہسبینڈز اپنی وائف کو موبائل دیتے ہیں۔ میری بات الگ ہے، میرے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہو تو میری نکاح کے بعد رخصتی بھی تو ہو رہی ہے نا۔ مجھے اگر نہیں دے گا تو میں اس سے زبردستی نکلوا لوں گی، لیکن تیری بات الگ ہے، اس لیے اس سے تجھے گفٹ میں فون دینا تو چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں دیتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر نہیں دیا تو سیرت نے پھر پوچھا تو تم میرے والا لے لینا، میں نے تو ویسے بھی نیا لینا ہے، اور ویسے بھی کینیڈا میں جا کے ہنی مون کی پکچرز بھی تجھے سینڈ کروں گی نا۔ ویسے دلہا بھائی کرتے کیا ہیں؟ سیرت نے پوچھا۔ کافی امیر ہے، کوئی دوائیوں کی فیکٹری ہے اس کی، ہنا نے سیرت کو آنکھ مارتے ہوئے بتایا۔ بیچارے تجھ سے شادی کر کے تو کنگال ہی ہو جائیں گے۔ ہنا کھل کر ہنسی۔ تو یار ہم لڑکیاں ان لڑکوں سے شادی کرتی ہی کیوں ہیں؟ کیوں؟ سیرت نے حیرت سے پوچھا۔ ان لڑکوں کو کنگال کرنے کے لیے۔ ہنا نے پھر سے آنکھ ماری، جس پر سیرت بھی کھل کر ہنسی۔ ویسے کیسی لگ رہی ہوں؟ ہنا نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ بالکل پری جیسی۔ سیرت نے ہنا سے چپکتے ہوئے ہنا کے موبائل سے سیلفی لی۔ پری تو تم لگ رہی ہو میری جان۔ ہنا نے سیرت کے لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے پہن بھی لیا؟ ہاں تو دیکھنے کے لیے لیا تھا کیا؟ سیرت نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے لاکٹ پر انگلی پھیری۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ہنا نے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو، سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہراج کو فل تیار ہوا دیکھا، اور آج وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب اگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو آپ اس طرح سے تیار ہو کے جائیں گے؟ آیت تیوری چڑھاتے ہوئے آگے بڑھی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا آیت؟ مہراج کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ یہ آپ اپنی لک دیکھ رہے ہیں؟ آیت نے اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہے اس لک کو؟ مہراج کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مہراج، وہ سفید رنگ پر نہ مکھیاں بہت آتی ہیں، آیت نے مہراج کے کرتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آیت نے بہانہ بنایا کیونکہ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ آیت، اس موسم میں مکھیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ مہراج نے یاد دلایا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس موسم میں مکھی ہوتی ہے اور کس موسم میں نہیں، جائیں کپڑے چینج کیجئے۔ کیا مطلب؟ ابھی سالار آ رہا ہوگا اور تم کہہ رہی ہو چینج کروں؟ ہاں کہہ رہی ہوں چینج کریں، اب بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ آیت کی اندر والی جیلس بیوی جاگ چکی تھی، جو ہرگز اپنے اتنے ہینڈسم شوہر اس لک میں کہیں بھی بیچنے والی نہیں تھی۔ مہراج نے ایک نظر شیشے کی طرف دیکھا، پھر حیرت سے آیت کی طرف دیکھا، پھر وجہ سمجھ کر خود ہی مسکرا دیا۔ سیریسلی آیت؟ مہراج نے آیت کی طرف دیکھا جو نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ سالار کی آمد ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کمرے سے باہر آئے۔ آج تو بہت پیارا لگ رہا ہے تو۔ سالار نے کھلے دل سے مہراج کی تعریف کی، جس پر مہراج نے آیت کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ آیت نظریں چرا گئی۔ تو بھی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ آئی نو، سالار نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ چل چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ ہاں تو چل، میں اپنے موبائل لے کے آیا۔ مہراج کے کہنے پر آیت اس کا موبائل لینے کمرے میں آ گئی۔ آیت نے اسے اپنا موبائل لا کر دیا، جس میں اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا۔ فکر مت کرو بیوی، مکھیوں کے بیچ میں جا کر بھی تمہارا ہی شوہر رہوں گا، اور اگر کسی مکھی نے زیادہ تنگ کیا تو ماتھے پر لکھ دوں گا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ مہراج کی بات پر آیت بھی مسکرا دی۔ ہنا، دلہا بھائی اور ان کی فیملی باہر آ گئے ہیں، سیرت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ تو نے دیکھا اسے؟
کیسا دکھتا ہے؟ ہنا شادی کے شروعات میں بالکل انجان بنی ہوئی تھی، اب تجسس سے پوچھنے لگی۔ میں نیچے نہیں گئی، بس اوپر سے ان کو آتے دیکھا تو تجھے بتانے آ گئی۔ سیرت کو شاید دلہا دیکھنے سے زیادہ ہنا کو بتانے کی جلدی تھی۔ سیرت تو بھی نا، یہ میرا فون لے کے جا اور اس کی 2-3 اچھی سی پکچرز لے کے آ۔ ہنا نے اسے اپنا فون تھماتے ہوئے کہا، جو کہ سیرت فوراً مان گئی۔ جاتے جاتے وہ ایڑیوں کے بل مڑی۔ ہنا، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا؟ سیرت نے معصومیت سے کہا، جس پر ہنا کے گال لال ٹماٹر ہو چکے تھے۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ ہمیشہ سے اپنے فیوچر ہسبینڈ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی آئی تھی۔ تو اب جاتی ہے نیچے یا دھکے دے کر بھیجوں؟ ہنا نے شرم کو چھپاتے ہوئے غصہ دکھایا۔ سیرت کھلکھلا کر ہنسی، اب بھی لے کے آتی ہوں۔ سیرت شرارت سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ہنا شرماتے ہوئے اپنا آنکھ آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی رہی تھی، اچانک بری طرح سے کسی سے ٹکرائی۔ ہاتھ نہ صرف اس کے کرتے میں اٹکا بلکہ اس کا بریسلیٹ اس کے گلے پر زخم کر گیا۔ سیرت ابھی اپنے ڈریس سنبھال رہی تھی کہ نظر اس کی گردن پر پڑی، جہاں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر واضح ہو چکی تھی۔ یہ یقیناً سیرت کے اس طرح جلد بازی میں ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے دھیان نہیں تھا۔ اس کی گردن سے خون نکلتا دیکھ کر سیرت کو رونا آنے لگا، جس پر مہراج اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں بھی دھیان میں نہیں تھا، غلطی میری ہے۔ نہیں، غلطی آپ کی نہیں، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو بہت درد ہو رہا ہوگا۔ سیرت کی آنکھوں میں اچانک پانی آیا، کیونکہ مہراج کو اچھا خاصا گہرا زخم آیا تھا۔ سیرت تھی ہی ایسی، اسے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ مجھے دھیان دینا چاہیے تھا، بے دھیانی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ آپ کو لگ گئی۔ سیرت بہت شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے سسٹر، ہو جاتا ہے، مجھے درد نہیں ہو رہا، آپ رونا بند کریں۔ آپ نے مجھے بہن کہا، اور میں کتنی بری بہن ہوں کہ بھائی کو پہلی ہی ملاقات میں چوٹ دے دی۔ سیرت کو اب ایک اور نئی بات پر رونا آ رہا تھا، جس پر مہراج مسکرائے جا رہا تھا۔ جی، میں نے آپ کو بہن کہا ہے، اور میری بہن بالکل بھی بری نہیں، بلکہ بہت کیوٹ ہے، اور اب آپ کا یہ بھائی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، سو پلیز رونا بند کریں۔ مہراج کی کوئی بہن نہیں تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے بہن کی کمی کا شدت سے احساس ہوا تو اسے اپنی بہن کہہ دیا۔ مہراج اسے بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، جب زاویار اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ ہائی پیاری بہنا، کیسی ہو؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے سیرت سے پوچھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھ کر خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، ان سے ملو، یہ ہے میرے کزن مہراج شاہ۔ زاویار نے مہراج کا تعارف کروایا۔ میں ان سے مل چکی ہوں، بلکہ میں آپ سے کہوں گی یہ آپ ان سے ملے، یہ ہے میرے بھائی مہراج شاہ۔ سیرت نے بھی تھوڑی دیر پہلے بننے والے اس پیارے سے رشتے کو نام دیتے ہوئے کہا، جس پر مہراج بھی خوش دلی سے مسکرایا۔ تو آپ نے انہیں اپنی بہن بنا لیا، اچھا کیا، ویسے بھی آپ کی بیگم بہت خطرناک ہے، زاویار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر مہراج کھل کر ہنسا۔ خیر، آپ کی سہیلی کیسی ہیں؟ زاویار نے مطلب کا سوال پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، یہ اسی کا تو گھر ہے، سیرت نے بتانا ضروری سمجھا، اور آج اسی کی ہی تو منگنی ہے۔ سیرت نے یہ بتانا اور بھی زیادہ ضروری سمجھا، کیونکہ اب تک وہ جتنی بھی بار زاویار سے ملی تھی، اس نے ہنا کے بارے میں ضرور پوچھا تھا۔ سیرت اس سے کوئی بھی بات کرتی، وہ بات کو گھما کر ہنا کی طرف لے آتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہنا کی منگنی؟ زاویار نے حیرت سے منہ کھولا، اور اس کا منہ کھلا دیکھ کر مہراج کا بھی منہ کھل گیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیسے کر سکتی ہے مجھ سے محبت کے دعوے کر کے وہ کسی اور سے منگنی؟ زاویار چہرے پر اداسی پھیلائے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا، جس کو سیرت کے لیے سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ دیکھیے زاویار، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتی۔ سیرت نے فوراً زاویار کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، جس پر مہراج بھی مسکرایا، کیونکہ وہ زاویار کی شرارت کو سمجھ چکا تھا۔ اب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ زاویار کی باتیں اس وقت سیرت کی سمجھ سے بالکل باہر تھی، لیکن مہراج سمجھ چکا تھا۔ جی نہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، وہ کسی لڑکے سے پیار نہیں کرتی۔ اگر ایسا کچھ ہوگا بھی تو وہ سب سے پہلے مجھے بتائے گی۔
سیرت نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر دیں، وہ اپنی منگنی سے بہت خوش ہے۔ وہ لڑکی جو کالج میں بالکل بولتی بھی نہیں تھی آج اپنی دوست کی وکالت کر رہی تھی، اور خبردار جو آپ نے اس کی منگنی میں کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ یہ سن کر زاویار کے سارے اندیشے دور ہو گئے جو اس کی بہن دریا نے اس کے دل میں ڈالے تھے کہ ہنا کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے، وہ اس سے شادی سے خوش نہیں۔ اللہ کا شکر ہے سالی بہنا، تم نے میرے سارے اندیشے دور کر دیے۔ سالی بہنا؟ سیرت نے حیرت سے منہ کھولا، کیونکہ زاویار جب بھی اسے ملتا تھا بہنا کہہ کے پکارتا تھا، اور آج اس نے سالی کا اضافہ کر دیا تھا۔ جی ہاں، سالی بہنا، آپ کی پیاری دوست کی منگنی آج آپ کے اس پیارے بھائی کے ساتھ ہے۔ کیا؟ سیرت خوشی اور حیرت سے اچھلی، جس پر زاویار اور مہراج کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ابھی زاویار اس کو روک کر کچھ کہتا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بھاگ گئی۔ مہراج اب منگنی انجوائے کرے نا، مجھے کیوں بار بار فون کر رہے ہیں؟ یہ مہراج کی کوئی 10ویں کال تھی۔ یار میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ یہاں بہت سارے کپل جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں، اور ایک میں ہوں تمہارے نہ آنے کا ماتم منا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہاں پر ایک سے ایک حسین لڑکی ہے جسے بات کرنا تو دور تم نے دیکھنے تک کو منع کیا ہے۔ مہراج میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں ورنہ میں ابھی آپ کو واپس بلا لوں گی، آیت نے دھمکی دی۔ پلیز بلا لو نا، مہراج نے آخ بھر کر کہا۔ یار بہت بورنگ پارٹی ہے، مہراج نے بتایا۔ سالار بھائی کہاں ہے؟ آیت نے پوچھا، کیونکہ وہ سالار کی کمپنی میں کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ یار سالار کے پیچھے کچھ لڑکیاں پڑ گئی ہیں، وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا؟ سالار بھائی کے پیچھے لڑکیاں پڑی ہیں اور وہ چھپ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آیت نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار، اسے جب سے محبت ہوئی ہے وہ کسی لڑکی کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، وہ تو بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ نہ جانے کون ہے، نہ جانے کون وہ خوش قسمت لڑکی ہے جس نے سالار جیسے بندے کو بدل دیا۔ اور آج تو دریا بھی آئی ہوئی سالار مر جائے لیکن کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ مہراج نے سالار کے چھپنے کی دوسری وجہ بھی بتا دی۔ حالانکہ سالار خود بھی ایک فلرٹ انسان تھا، لیکن دریا کی بے باکی سے اسے نفرت تھی۔ سالار آپ یہاں ہیں؟ میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھ سے چھپ کر بیٹھے تھے۔ دریا نے آخر سالار کو ڈھونڈ ہی لیا۔ کیسی ہو دریا؟ سالار نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے عشق میں پاگل، دریا نے بے باکی سے کہا، جس پر سالار کی پیشانی کی رگیں سامنے ابھر آئیں۔ تمہیں پتہ ہے دریا، میں عمر میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، اس لیے جب بھی مجھ سے ملو تو عزت سے بائی کہہ کر نکل جاؤ۔ سالار نے اسے شرم دلانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ٹھیک ہے سالار، اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ہر کسی کو بائی نہیں بنایا جاتا۔ دریا سالار کی سوچ سے زیادہ ڈھیر تھی اور اس کو شرم دلانا آسان کام نہ تھا۔ بکواس بند کرو دریا، اگر یہ ساری باتیں تمہارے بابا کو پتہ چل جائیں تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دیں۔ سالار نے غصے سے سامنے کھڑی خوبصورت مگر بے باک لڑکی کو دیکھا۔ میں تو پہلے ہی آپ کے پیار میں مکمل مر چکی ہوں، ایک بار اور سہی۔ دریا، تم میری اکلوتی پھوپھو کی اکلوتی بیٹی ہو، اور میں تمہیں ان لڑکیوں میں ہرگز شامل نہیں کرنا چاہتا جن کے ساتھ میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کی، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، کم از کم میں تم سے شادی نہیں کرنے والا، سالار نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی میں اپنے لیے لڑکی تلاش کر چکا ہوں، اس لیے تم کسی اور کو ڈھونڈو۔ پہلی تو دریا کو سالار کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، جب سالار نے یہ کہا کہ وہ کسی اور کو ڈھونڈ چکا ہے تو دریا غصے سے چلا اٹھی۔ کون ہے وہ چڑیل؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گی، جان سے مار دوں گی اسے، دریا غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ وہ کوئی چڑیل نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت پری ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اگر تم نے سوچا بھی تو میں تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ سالار اسے تیز آواز میں دھاڑتے ہوئے باہر سے نکل گیا۔ سالار نے آج تک دریا سے اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ سالار کا غصہ دیکھ کر دریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کسی ایک لڑکی کے لیے سالار کا اتنا فکر مند ہونا دریا کو ہضم نہ ہوا۔ کون سا زاویار؟ وہی جو ہر وقت میرے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تجھ سے، ہنا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا کام کر دکھایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تمہارے بارے میں اس لیے مجھ سے پوچھتا تھا، سیرت نے کہا۔ یار اس کی تو میں نے بے عزتی کر دی تھی، کہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟
میرا مطلب ہے ناولز میں ہیرو ہیروئن سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر لیتا ہے، ہنا نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن ناولز میں تو ہیرو کو اینڈ پہ ہیروئن سے پیار ہو جاتا ہے، سیرت نے سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اس سے بہت ناراض رہتا ہے اور اس پر بہت ظلم کرتا ہے، ہنا نے فکر مندی سے کہا۔ اوہو ہنا، بس کر، یہ کوئی ناول نہیں ہے اور نہ تو کوئی ہیروئن۔ وہ نیچے آئی تو اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے تنہائی میں ایک جگہ لے گیا۔ اچانک ہونے والے اس حملے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کبھی ادھر جا رہی ہو، کبھی ادھر جا رہی ہو۔ آخر اتنا خوبصورت لگنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے ہرگز نہیں پسند کہ میرے ہونے والی بیوی اس طرح سے سج سنور کر دوسروں کی توجہ کا مرکز بنے۔ سالار بولے جا رہا تھا، لیکن سیرت حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اور یہ اتنی ڈارک لپسٹک تم نے کیوں لگائی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سالار نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی لپسٹک مٹا دی۔ سالار کی اس جرأت پر سیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور یہ دوپٹہ، اس نے اس کے گلے میں ڈالے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سیرت پریشانی سے اپنے دوپٹے کی طرف دیکھنے لگی جس کی سیفٹی پن سالار کھولے جا رہا تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ سر پر اچھا لگتا ہے میری جان، گلے میں تو پٹا بھی ہوتا ہے، سالار نے اس کا دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر سالار کی نظر اس کے لاکٹ پر گئی جو شاید اسی کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، لیکن تمہیں اس طرح سے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، یہ سب کچھ تم میرے بیڈ روم میں آ کر کرنا۔ سیرت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آدمی کون ہے اور اس سے اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے۔ پھر ہمت کر کے بولی، آپ کون؟ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آئی ایم یور فیوچر ہسبینڈ، ہینڈسم ہونا مگر صرف تمہارا ہوں۔ میں اپنے آپ کو صرف تمہارا سوچ کے اپنا خیال رکھنے لگا ہوں، آج سے تم بھی اپنے آپ کو میرا سوچ کر اپنا خیال رکھو گی۔ سالار کی بات سن کر سیرت کو جھٹکا لگا، لیکن یہ آدمی حارث تو ہرگز نہیں تھا۔ سالار نے سیرت کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی سے حارث کے نام کی انگوٹھی اتار کر اس کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی کو سالار نے اپنے منہ میں ڈالا۔ سالار کی اس جرأت پر سیرت کام کر رہ گئی۔ اپنے ہاتھ سے سالار کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی جسے سالار نے ناکام بنا دیا۔ پھر اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر سیرت کی انگلی میں پہنائی۔ سیرت کے اندر تکلیف کی ایک لہر اٹھی کیونکہ انگوٹھی اس کو بہت تنگ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی انگلی پر چڑھا چکی تھی۔ یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور آج سے تم میری ہو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے آپ کو میرے لیے تیار کر لو۔ سالار نے سیرت کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ سیرت کتنی ہی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی۔ سیرت نہ جانے کتنی ہی دیر سالار کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ سب کچھ ہنا کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آج نہیں۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ سن کر ہنا پریشان ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہنا آج پریشان ہو، اس لیے وہ فی الحال ہنا کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ اس آدمی نے اسے یہ ساری باتیں کیوں کہی؟ ہو سکتا ہے یہ اس کو کوئی غلط فہمی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو سمجھ کر اس سے یہ ساری باتیں کہہ گیا ہو۔ سیرت نے تو آج سے پہلے اس آدمی کو دیکھا تک نہ تھا، اگر دیکھا بھی تھا تو اسے یاد نہیں تھا۔ لیکن پھر اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی جس کو نہ جانے کتنی ہی بار اتارنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن یہ انگوٹھی بھی شاید اس شخص کی طرح بہت ڈھیر تھی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے بار بار شک ہو رہا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے کوئی نہ ملا۔ نہ جانے کیوں اسے اس شخص سے ڈر لگنے لگا اور اس ڈر کی وجہ سے اسے رونا آ رہا تھا۔ اپنی ہی سوچ میں وہ پریشان کھڑی تھی جب مہراج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر مہراج کو دیکھا تو نظر اس کی گردن پر گئی جہاں پر بینڈیج ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے بھائی، آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ، اس لیے آپ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، آپ کو سفید کپڑے نہیں پہننا چاہیے تھا۔ سیرت نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حاشر کے علاوہ کسی اور کو اس طرح سے مخاطب کر کے بھلائی کی۔ اس کی بات پر مہراج نے کہا لگایا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہاری بابی نے بھی مجھے منع کیا تھا لیکن میں نے نہیں مانا، اسی لیے تو کہتے ہیں بیویوں کی ساری باتیں ماننی چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہراج سے باتوں میں لگ کر وہ تھوڑی دیر پہلے والے اس شخص کو مکمل بھول چکی تھی، لیکن کوئی تھا جو اسے مہراج کے ساتھ اس طرح سے باتوں میں لگے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مہراج کو